اردو ناول اباقہ قسط نمبر 121۔ اوغدائی کے محل کے سامنے مجرموں کو سزائیں دی جا رہی تھی۔ ایسے مقاصد کے لیے خیموں کے بیچوں بیچ جو کھلا میدان چھوڑا گیا تھا، اس میں تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ مجرموں کو ان کے جرائم کی سنگینی کے مطابق مختلف طریقوں سے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا۔ کسی کو بوری میں بند کر کے سرد پانی میں غوطے دیے جا رہے تھے، کسی کی دونوں ٹانگیں گھوڑوں سے باندھ کر گھوڑوں کو مخالف اطراف میں دوڑایا جا رہا تھا، کسی کو کتوں کے آگے ڈالا جا رہا تھا۔ الغرض وحشیوں نے موت کو اندوناک بنانے کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ کچھ دیر بعد سردار بوغالی کے نوجوان بیٹے نویان کی باری بھی آ گئی۔ اس جوشیلے منگول کے چہرے پر تشدد کے نشانات تھے۔ وہ اپنی آنکھوں میں شرمندگی اور خجالت لیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ شاید اسے اب تک امید تھی کہ اس کے خاندان کی سابقہ خدمات کے پیش نظر خاقان کے دل میں اس کے لیے رحم آ جائے گا۔ اس نے خود بھی تو کوئی چھوٹا کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا۔ اباقہ اور اس کے ناقابل شکست ساتھیوں کو زیر کرنا اور قراقرم تک لانا اسی کا کام تھا، مگر اس شہر اجل میں رحم کا کیا کام تھا؟ خاقان کا دستے کرم پتھر کی طرح ساکت تھا۔ کچھ ہی دیر میں مسلح سپاہی اسے کھینچتے ہوئے موت کے گڑھے پر لے گئے۔ اس کے سر پر جمع ہوا دودھ ڈال کر خوخار کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ کتوں کا منحوس شور بلند ہوا اور چند ہی لمحوں میں نویان کا جسم اد کھائے چیتڑوں میں بدل چکا تھا۔ اس کے بعد نبیلہ کو خاقان کے روبرو لایا گیا۔ خاقان نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اچھا تو یہ عورت ہے جس نے اپنی عیاری سے ہمیں ہمارے ایک ناقابل بیان جنگجو سے محروم کیا ہے۔ جلاد نے کہا، ہاں خاقان، یہی وہ ہرافہ ہے۔ خاقان نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ تیری موت سے ہمارے شہزادے اور اردو معلّہ کے سردار لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے، مگر اے بدبخت، تو نے اپنی عیاری سے ہمیں اتنا مشتعل کر دیا ہے کہ ہم تجھے سزا دینے کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں۔ نبیلہ خاموش رہی۔ خاقان بولا، اگر تیرے عریہ جسم پر گھوڑی کا جمع ہوا دودھ ڈال کر تجھے کتوں کے آگے پھینک دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ نبیلہ نے بے خوفی سے زبان کھولی، منگولوں کے بادشاہ، میں بے بس ہوں، تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر یاد رکھ، ایک روز تجھے اپنے ان مظالم کا حساب دینا پڑے گا۔ خاقان نے کہکا لگایا، اچھا اباقہ کی بات کر رہی ہو، وہ چوہیا کا بچہ جو چوہے دان میں پھنسا ہوا ہے، بہت خوب، مجھے تیری عقل پر رحم آ رہا ہے۔ کاش تو چنگیز کے بیٹے کو کوئی شایان شان دھمکی دینے کے قابل ہوتی۔ نبیلہ نے تم کر کہا، مسلمان دھمکی نہیں دیتا۔ خاقان نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں مسلمان بڑا اصول پرست ہوتا ہے، حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پھر اس نے اپنے خادم خاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محل سے شراب لائی جائے اور اس عورت کو پلائی جائے، مرنے سے پہلے یہ اس لطف سے محروم کیوں رہے؟ خاقان کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے چند خادم محل کی طرف بڑھ گئے۔ خاقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ہاں عورت، مجھے یاد آیا، تو نے نویان کے منہ پر تھوک دیا تھا، اس کی وجہ؟ نبیلہ نے کہا، وجہ میں صرف خاقان کو بتا سکتی ہوں۔ تماشائیوں میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ خاقان نے اپنے ایک محافظ کو حکم دیا، وہ نبیلہ کو طرف آیا اور اسے دوسرے مجرموں سے علیحدہ کر کے خاقان کے روبرو لے گیا۔ خاقان زرعی نشیز سے ٹیک لگائے بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا۔ نبیلہ قریب پہنچی تو بولا، ہاں کیوں تھوکا تھا تو نے؟ نبیلہ نے گردن آگے بڑھا کر خاقان پر بھی تھوک دیا اور بولی، اس لیے کہ وہ بھی تیری طرح میری پہنچ سے دور تھا۔
معلوم دنیا کے سب سے بڑے فرمانروا کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ چند ساعتوں کے لیے کسی کو بھی اپنی نگاہ پر یقین نہیں آیا۔ حبشی جوزف، جس نے چند روز پہلے مارینا کو جیتا تھا، خاقان کے عقب میں کھڑا تھا۔ دفتن وہ لپک کر نبیلہ کے سر پر پہنچا اور وزنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا کر رکھ دی۔ نبیلہ کا سر اچھل کر خاک میں لڑک گیا۔ اباقہ اور اسد کی بہن، سلیمان کی چہیتی بیوی اور خازن کی غمزدہ ماں اجل کے ایک ہی وار سے خاک و خون میں لوٹ گئی۔ غموں کی چکی میں پسا ہوا اس کا قیدی بدن زمین پر پڑا رہ گیا اور روح آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی۔ شاباش جوزف، خاقان کی آواز سناٹے کی کوکھ سے ابھری، تو نے اس بدبخت کو اچھا جواب دیا۔ اس حاضر جوابی پر میں خوش ہوا، مگر افسوس رہے گا کہ اس کی موت کا تماشا تا دیر جاری نہ رہ سکا۔ این اس وقت جب مسلح سپاہی نبیلہ کا سربریدہ لاشا میدان سے اٹھا کر لے جا رہے تھے، اباقہ اپنی کوٹری میں بیٹھا بغور اس چھوٹے سے خنجر کا پھل دیکھ رہا تھا۔ یہ پھل اس کی چھوٹی انگلی سے بھی چھوٹا تھا، مگر قیمتی ہونے کی وجہ سے بے انتہا پختہ لوہے کا بنا ہوا تھا۔ اباقہ نے گہری نظروں سے کوٹری کے در و دیوار کا جائزہ لیا، پھر ایک جگہ اس نے خنجر کی باریک نوک پتھر پر رکھی اور پتھر کو کریدنا شروع کر دیا۔ کوئی پہرے دار دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ قیدی کا دماغ چل گیا ہے۔ ان وسیع پتھروں کو کسی خنجر سے کریدنا ایسا ہی تھا جیسے پہاڑ کو تیشے سے کھودنے کی کوشش کی جائے یا ہاتھی کو گرانے کے لیے کنکر مارے جائیں۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی وقت بے ضرر چونٹی ہاتھی کو ہلاک کر دیتی ہے، اور اگر تیشہ چلانے والے بازو مسلسل حرکت میں رہیں تو پہاڑوں سے دودھ کی نہریں بھی نکل آتی ہیں۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور قطرہ قطرہ پتھر پر گرتا رہے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ موسم کی نرم انگلیاں قلعوں کو کھنڈر بنا دیتی ہیں، اور مسلسل رینگنے والا وقت صدیوں کے فاصلے طے کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو ایک راستہ کھل جاتا ہے، اور جب سب کچھ برباد ہو جاتا ہے تو ایک نئے وجود کی تشکیل ہوتی ہے، ایک نیا عزم کروٹ لیتا ہے، اور یہ تشکیل اباقہ کے اندر بھی ہو چکی تھی۔ یہ عزم اس کے اندر بھی جاگ چکا تھا، وہ انتقام کی شیری کا فرہاد بن چکا تھا، وہ ننھا سا خنجر اس کا تیشہ تھا، اور وہ سنگلاخ دیوار کوہ گراں۔ وقت گزرتا رہا، سورج کا پہرے دار مشرق سے مغرب تک گشت لگاتا رہا۔ دن اور رات باری باری اس کی کوٹری میں چھانکتے رہے۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے، اور اباقہ کراکرم کی اس ویران اور تاریک کوٹری میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا تھا اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کرتا رہتا ہے۔ بظاہر وہ اندھیرے میں لپٹی ایک زندہ لاش تھا، لیکن اس کا ایک ہاتھ دھیرے دھیرے پتھر کی دیوار کو کریدتا رہتا تھا۔ شب و روز اس کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا تھا۔ ریت کے جو مٹھی بھر ذرے دن بھر اکٹھے ہوتے تھے، وہ انہیں اس تنگ دراڑ میں پھینک دیتا تھا جو اس کوٹری میں رفع حاجت کے کام آتی تھی، اور نہ جانے کتنی گہرائی تک چلی گئی تھی۔ اباقہ کے قید خانے سے باہر موسم گرما زوروں پر تھا۔ خاقان اغدائی نیلی جھیل کے کنارے گرمیاں گزارنے کے لیے محل میں فروکش تھا۔ جھیل کے کنارے آبی پرندے جمع ہو رہے تھے۔ جنگلی مرغابیاں ٹینڈرا کے علاقے سے اپنے گرمائی مسکن کو چھوڑ کر چلاتی ہوئی جنوب کی طرف محو پرواز تھی۔ مرطوب ہواؤں کے خشک جھکڑ موسم کو خوشگوار رکھتے تھے۔ ایک روز خلافت عباسیہ کے 4 قاصد خاقان اغدائی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ یہ چاروں مسلمان تھے اور قیمتی تحائف کے ساتھ خلیفہ کا ایک اہم پیغام لے کر آئے تھے۔ خاقان کچھ علیل تھا، اس لیے اس نے تیسرے روز رات کے کھانے پر ان سے ملاقات کی۔ منگولوں کے بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ شاندار محل میں جا بجا سجے ہوئے طلائی و نقریب مجسمے، سنگ مرمر کے حوضوں میں شراب اور دودھ کے فوارے، دنیا کے بیش قیمت قالین اور غلیچے، قیمتی پتھروں سے آراستہ بلند و بالا ستون، اور ان میں تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی حسین کنیزیں۔
وہ خاقان کے رہن سہن سے مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ آئے تو اس لیے تھے کہ منگولوں کے بادشاہ سے اباقہ اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کا مطالبہ کریں تاکہ انہیں بغداد لے جا کر قرار واقعی سزا دی جا سکے، مگر خاقان کا روب و دبدبہ دیکھ کر انہیں مدعا زبان پر لانے کی جرأت نہ ہوئی۔ خاقان کی ملاقات سے پہلے انہیں مشہور بغدادی قاتل عبداللہ مشہدی سے بھی ملا اور اس نے بھی ایلچیوں کو یہی مشورہ دیا کہ وہ اباقہ اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کا مطالبہ زبان پر نہ لائیں، اس سے خاقان کی ناراضگی کا خدشہ ہے۔ نتیجتاً وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ خاقان سے ان کی جو گفتگو مترجم کی وساطت سے ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی۔ وفد کے سربراہ نے کہا، خاقان محترم، ہم سلطنت عباسیہ کی طرف سے نئے خواہشات لے کر آئے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین سلطنت تاتار سے دوستانہ تعلقات کے آرزو مند ہیں۔ خاقان اغدائی کے عمر رسیدہ چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولا، تمہارے خلیفہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم دوستوں کے دوست ہیں، جب تک آپ چاہیں گے یہ دوستی برقرار رہے گی۔ رسمی باتوں کے بعد گفتگو کا رخ اباقہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا۔ وفد کے سربراہ نے کہا، خاقان محترم، ہمیں حضور کی دانش مندی و فراست پر شبہ نہیں، مگر ہم آپ کو اپنی تشویش سے آگاہ کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ خاقان نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاصد نے کہا، خاقان معظم، اباقہ ایک غیر معمولی شخص ہے، اس میں جناتی قوت اور شیطانی صلاحیتیں ہیں، آپ اس کی سزا میں زیادہ تاخیر نہ کریں، اور اگر ایسا ضروری ہے تو اسے جہاں بھی رکھیں سخت نگہداشت میں رکھیں۔ وہ ہوا کی طرح اڑ جائے گا اور دھوئیں کی طرح تحلیل ہو جانے کی شہرت رکھتا ہے۔ خاقان نے اپنے دروغہ جیل کی طرف دیکھا اور کہا، باغورچی، یہ مہمان کیا کہہ رہے ہیں؟ باغورچی نے خاقان کا مدعا سمجھ کر کہا، اے بغداد کے دوستو، اباقہ کو ہم نے جس کوٹھلی میں رکھا ہے اسے تم دنیا کا محفوظ ترین تہہ خانہ سمجھ سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو۔ وہاں سے فرار ہونا تو دور کی بات ہے، وہ اس کوٹھلی میں اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتا۔ اس کی کلائیوں پر لوہے کے پترے چڑھا دیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی نسوں کو دانتوں سے کاٹ کر خون ضائع نہ کر سکے۔ اس کی ہتھکڑیوں بیریوں کے کنارے گول ہیں تاکہ انہیں ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ اسے جس پیالے میں کھانا دیا جاتا ہے وہ بھی بھربری مٹی کا ہوتا ہے تاکہ پیالہ توڑ کر وہ اس کے ٹکڑوں سے کوئی مقصد حاصل نہ کر سکے۔ 8 پہر مسلسل پہرے دار اس کی کوٹھری میں موجود رہتے ہیں۔ وفد کے سربراہ نے مرعوب ہو کر کہا، بلا شبہ آپ کے انتظامات سخت ترین ہیں، پھر بھی اگر آپ گستاخی نہ جانیں تو میں عرض کروں گا کہ گاہے گاہے اس کی کوٹھری میں جھانکتے رہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس شیطان صرف شخص سے کچھ بعید نہیں۔ خاقان نے قاصدوں کا اصرار دیکھا تو داروغہ کو حکم دیا، باغورچی، ہمارے مہمان خاصے ہی واقع ہوئے ہیں، ہمارا حکم نامہ لے جاؤ اور کل صبح انہیں اس چوہے دان کی سیر کرا لاؤ۔ باغورچی نے ادب سے سر جھکا لیا۔ اگلے روز شام کے وقت چاروں قاصد باغورچی کے ساتھ اس سرنگ میں داخل ہو رہے تھے جہاں اباقہ کو رکھا گیا تھا۔ دروازے کے آہنی قفل کھلے اور تاریک کوٹھری میں مدھم روشنی پھیل گئی۔ قاصدوں کو اپنے سامنے ایک عجیب الخلقت شخص نظر آیا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں گندے تھے اور ناخن ٹوٹ چکے تھے۔ اس کی آنکھیں بالکل ساکت تھی۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ایک دیوار سے ٹیک لگائے بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ قاصدوں کی تنزیہ نظریں اس پر جم کر رہ گئیں، مگر وہ زیادہ دیر اس کی طرف نہ دیکھ سکے کیونکہ قیدی کے چہرے پر عجیب سی وحشت برس رہی تھی۔ انہوں نے کوٹھلی کے دور دیوار کا بغور جائزہ لیا اور آہنی دروازے کو ٹھونک بجا کر دیکھتے رہے۔ اگر وہ اباقہ کو اس جگہ سے اٹھانے کی کوشش کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اس کے پیچھے دیوار میں ایک گڑھا نمودار ہو چکا ہے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔
اور مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ وقت رینگتا رہا، قراقرم کا نیلا آسمان رات اور دن کے چولے بدلتا رہا، اور پھر موسم سرما پوری حشر سمانیوں کے ساتھ صحرائے گوبی پر وارد ہو گیا۔ یکبستہ ہواؤں نے زندگی کو ٹھٹر کر رکھ دیا۔ منگول اپنے گول خیموں میں مقید ہونے لگے، شکار ندارد اور گھاس ناپید ہو گئی۔ خاقان اوغدائی بیمار تھا، وہ اپنے ذاتی محافظ دستے اور مصاحبین کے جمع خبیر کے ساتھ ابھی تک نیلی جھیل کے کنارے مقیم تھا۔ اس کے چینی دانا لیوسے چائی نے کہا کہ سخت سردی میں جھیل کے کنارے قیام مناسب نہیں، اب قراقرم واپس چلنا چاہیے، مگر اوغدائی نے اس کی بات نہیں مانی۔ جھیل چھوڑنے کو اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، آج کل وہ شراب ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا تھا اور ہر وقت اداس رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی چپک کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے بڑے بھیانک خواب آتے تھے۔ ایک روز اس نے سیکاکی نامی شاہی نجومی کو بلا کر کہا، مجھے کچھ دن سے ایک عجیب خواب آ رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جانور جس کی شکل چوہے جیسی ہے کسی دیوار کو کرید رہا ہے۔ میں اس دیوار کی دوسری طرف دیکھتا ہوں اور بھگانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ الٹا مجھ پر غرانے لگتا ہے اور دوبارہ کریدنے میں دیوار کو مصروف ہو جاتا ہے۔ نجومی نے اس خواب کی تعبیر خاقان کو یہ بتائی کہ اس کا کوئی بدخواہ سازشوں میں مصروف ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگا اور اپنی موت آپ مارا جائے گا۔ تاہم خاقان اس تعبیر سے مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے کچھ دوسرے نجومیوں کو بلایا، انہوں نے اس خواب کی مختلف تعبیریں بتائیں۔ کسی نے کہا منگولوں کا یورپ میں لڑنے والا لشکر کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی نے کہا وبا پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ خاقان رنگا رنگ کی تعبیریں سن کر زچ ہو گیا اور اس نے سب نجومیوں کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ ایک روز خاقان کو کچھ افاقہ محسوس ہوا تو وہ لیوسے چائی کے مشورے کے خلاف پھر سوار ہو کر شکار کھیلنے کو تیار ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تو ایک منگول چرواہا اس کے پاس آ کر فریاد کرنے لگا کہ ایک بھیڑیا اس کی بھیڑوں کو کھائے جا رہا ہے۔ خاقان کے اشارے پر منگول سوار چرواہے کی مدد کو لپکے اور تھوڑی دیر میں ایک بھیڑیا خاقان کے سامنے پیش کیا گیا جسے انہوں نے جال میں باندھ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاقان اس جانور کو دیکھتا اور تذبذب میں اپنی لگام مروڑتا رہا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ انعام کے طور پر اس چرواہے کو کچھ بھیڑیں دے دی جائیں اور بھیڑیے کو کھول دیا جائے۔ تبلچی اور محافظ حیرت سے خاقان کی طرف دیکھنے لگے۔ اوغدائی نے سنجیدگی سے کہا، میں اس بھیڑیے کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ واپس جا کر اپنے ساتھ کے اور بھیڑیوں کو خبردار کرے گا کہ میں کیسے سخت خطرے میں گرفتار ہوا تھا، اور پھر سارے بھیڑیے اس علاقے سے نکل جائیں گے۔ اوغدائی کی بات سننے والے سمجھ نہ پائے کہ وہ ابھی تک نشے میں ہے یا اس کی دل میں کوئی انوکھی ترنگ ہے۔ بہرحال انہوں نے بھیڑیے کو چھوڑ دیا، لیکن وہ ابھی خیمے سے باہر نکلنے نہ پایا تھا کہ خیمہ گاہ کے کتوں کے جمع غفیر نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ اس واقعے سے اوغدائی کا دل بیٹھ گیا۔ گھوڑے سے اتر کر وہ اپنے شامیانے میں گیا اور تادیر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے شکار کا خیال ترک کر دیا۔ بالآخر اس نے کہا، میری طاقت سلب ہو رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ جادوانی آسمان مجھے کچھ دیر اور زندہ رکھے گا، مگر اب محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ بھیڑیے کے مرنے کا شگون میرے لیے اچھا نہیں نکلا۔ اپنے گدے پر آ کر اس نے پھر شراب نوشی شروع کر دی۔ وہ ٹھٹرتے ہوئے دسمبر کی ایک طوفانی رات تھی۔ تند و تیز ریتلے جھکڑ قراقرم کی وسعتوں کو تہ و بالا کر رہے تھے۔ رہ رہ کر آسمان پر بجلی کے کوندے لپکتے تھے اور محیط گر سے وحشی منگولوں کے دل دہل جاتے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو بتا رہی تھی کہ آج آسمان پر دیوتا غضبناک ہے۔ مرد خاموش بیٹھے تھے اور بوڑھی عورتیں آنکھیں بند کیے قدیم مناجات پڑھنے میں مصروف تھیں۔ کھٹا ٹوپ فضا میں ایک عجیب طرح کا خوف رچا ہوا تھا۔ ایک تہائی رات گزر چکی تھی۔
جب قراقرم کے اس بدترین قید خانے کا ایک گوشے میں مدھم کھٹکا سنائی دیا، پتھر کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی ٹوٹ کر پتھریلی زمین پر گری اور اس کے گرنے کی آواز طوفان کے شور میں جذب ہو کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور بڑی ٹکڑی اس پتھر سے علیحدہ ہو کر نیچے گری اور اس کے ساتھ ہی انسانی ہاتھ نمودار ہوا۔ یہ میلا کچیلا ہاتھ پتھریلی دیوار سے زور آزمائی کرنے لگا۔ کتنی ہی دیر درو دیوار پر گھٹا ٹوپ تاریکی چھائی رہی اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔ پھر جب ایک بار زور سے بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں ایک عجیب وضع انسان برآمد ہوا۔ اس کے لمبے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور آنکھیں شمعوں کی طرح روشن تھی۔ طوفانی ہوا نے قید خانے کے احاطے اور فصیلوں پر چلنے والی تمام مشلیں بجھا ڈالی تھی اور پہرے دار کڑک سے خوفزدہ ہو کر مختلف گوشوں میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ عجیب حلیہ شخص باہر نکلا اور کسی سائے کی طرح رینگتا ہوا قید خانے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ طوفانی جھکڑوں میں لپٹا ہوا قید خانے سے باہر تھا۔ طوفان کی گھن گرج میں اس کی زنجیروں کا مدھم شور سنائی دے رہا تھا اور وہ جھک کر چلتا دھیرے دھیرے قید خانے سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ایک خاص سمت میں تھا۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ بالآخر ایک بڑے خیمے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ یہ خیمہ قراقرم کے ہزاروں لاکھوں خیموں میں سے ایک تھا، مگر اس کی چمنی بہت بڑی تھی۔ کچھ دیر وہ شخص اپنی سفید آنکھوں سے خیمے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے دروازے کی دوڑی توڑی اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک آہن گر کا خیمہ تھا۔ شمعدان کی مدھم اور لرزہ روشنی میں ایک طرف جنگی ہتھیاروں کے سانچے نظر آ رہے تھے۔ خیمے کے ایک کونے میں ایک بہت بڑی بھٹی تھی جو اس وقت سرد پڑی تھی۔ اس کے قریب ہی آہن گری کے اوزار دھرے تھے۔ آہن گر ایک نرم بستر پر کسی عورت کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ مدھم روشنی میں ان دونوں نے حیرت سے اجنبی کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں دہشت پھیل گئی۔ کون ہو تم؟ آہن گر نے بے حد خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ اس دوران اجنبی ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آہن گر کے سامنے کر دیے، پھر اس کی ہونٹوں سے ایک عجیب ہیبت ناک آواز نکلی، اس زنجیر کو کھولو۔ آہن گر نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹوں کو جنبش ہی دی تھی کہ اچانک اجنبی نے جھکے جھکے اپنے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت گھما کر اس کے سینے پر مارے۔ آہن گر بستر سے کلابازی کھا کر اپنی بھٹی کے پاس جا گرا۔ اس کے ساتھ لیٹی ہوئی لڑکی دھکا لگنے سے زمین پر گر گئی۔ اس نے لیٹے لیٹے چیخنا چاہا، مگر اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی، کیونکہ اجنبی نے پلک جھپکتے میں اس کا گلا دبوچ کر اس کی گردن کی ہڈی توڑ ڈالی۔ آہن گر نے یہ منظر سکتے کے عالم میں دیکھا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ خیمے سے بھاگ جانے کی بھی سکت نہیں رکھتا۔ اجنبی اپنی سفید آنکھوں سے گھورتا ہوا اس کے سر پر پہنچا اور ایک بار پھر اپنے ہاتھ آہن گر کے آگے کر دیے۔ آہن گر نے کانپتے ہاتھوں سے اوزار سنبھالے اور اجنبی کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ کوئی 3 گھڑی بعد آہن گر کے خیمے میں آہن گر اور اس کی بیوی کے سر بریدہ لاشیں پڑی تھی اور اجنبی ایک مزور گھوڑے پر سوار طوفانی رفتار سے قراقرم کی مضافات کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی منزل نیلی جھیل تھی، جہاں وقت کا ظالم ترین حکمران اپنے سفاک ترین مصاحبوں کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ اجنبی کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا، کندھے پر رسے کی ایک کمند تھی، دائیں ہاتھ میں تلوار تھی اور آنکھوں میں آنکھیں سفید ہیرو کی طرح دمک رہی تھی۔ وہ اب آقا تھا۔ اس تاریک کوٹھری میں 1.5 برس سے جو لاوا چپکے کھول رہا تھا اور آج پتھر توڑ کر بہہ نکلا تھا، 1.5 برس بعد آج وہ بلا آزاد ہو گئی تھی جسے زنجیروں میں جکڑ کر منگول فراموش کر چکے تھے، اور آج کی رات اس بلا کی تھی۔ ہاں، وہ انسان نہیں تھا، ایک بلا تھی جس کے روئیں روئیں میں خونہ شامی رچی ہوئی تھی۔ اس کے دل کی جگہ ایک بہت بڑا انگارہ دہک رہا تھا اور اس انگارے کی تپش نے اسے دنیا و مافیہا سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ چرمی کوڑے سے گھوڑے کی کھال ادھیڑتا رہا اور اسے تیز تیز دوڑاتا رہا۔